اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی تاریخ میں ہم نے الباب الثامن فی صلاۃ المسافر شروع کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یسقط فی السفر من کل رباعیۃ رکعتان بشروط خمسہ، 5 شرطوں کے ساتھ 4 رکعتوں نماز میں سے 2 رکعت کیا ہو جاتی ہے، سفر میں ثابت ہوتی ہے۔ اور ہم نے کل تمام شرطوں کو پڑھ لیا تھا، 5ویں شرط بھی پڑھ لیا تھا کہ ان یتواری عنہ جدرانہ بلدہ، کہ اس کے قریے کی، اس کے شہر کی دیواریں کیا ہو جائیں، ان سے چھپ جائے، یا کیا ہو، او یخفا اذان مصرع۔ یہ کیوں کہا مولانا؟ کیونکہ اگر جب بہت بڑا شہر ہوگا، صحیح ہے، جیسے مکہ مکرمہ ہے، دلی ہے، ممبئی ہے، تو شہر مکان ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔ آپ محلے سے نکلیں گے، ایسا تھوڑی کہ کہیں ختم ہو جائے گا، کوئی پہاڑ آ جائے گا، کچھ ہوگا نہیں۔ ایسے میں کیا، او یخفا اذان مصرع، یا اس کے جہاں وہ رہتا ہے وہاں کی اذان اس کو سنائی نہ دے۔ فلا يترخص قبل ذلك، اس سے پہلے وہ کیا کرے گا، تو اس سے پہلے رخصت نہیں ملے گی۔ اب آ جائیے، کہہ رہے ہیں مع حصول الشرائط یجب التقصیر، شرائط کے پائے جانے کے صورت میں قصر واجب ہے، کہ آپ نماز کو کیا کریں، قصر کریں۔ پائے جانے کی صورت میں، پائے جانے کی صورت میں مع حصول الشرائط، شرائط پائے جانے کی صورت میں یجب التقصیر، قصر کرنا واجب ہے، قصر کرنا واجب ہے۔ الا فی حرم اللہ وحرم رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے یہ کہ حرم اللہ میں ہو، یعنی اللہ کے حرم میں، خانہ کعبہ میں۔ سوائے کہ خانہ کعبہ میں، یا حرم رسول میں ہو، یعنی مسجد نبوی میں ہو، یا پورے مدینے میں، مولانا پورا مکہ پورا مدینہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ قصر پڑھیں، یا اور کون سی جگہ ہے مولانا جہاں میں رخصت دی گئی ہے، وہ مسجد الکوفہ، اور مسجد کوفہ میں آپ اپنی نماز کو، 4 رکعتی نماز کو، چاہے 1 دن رکنا ہو چاہے 2 دن رکنا ہو، قصر کرنا چاہے قصر کر سکتے ہیں، پوری پڑھنا چاہیں پوری پڑھ سکتے ہیں۔ کہاں کہاں مولانا؟ مکے میں پورا شہر مکہ، پورا شہر مدینہ، اور مسجد کوفہ۔ والحائض، حائض کہتے ہیں مولانا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد والا حصہ، یعنی گنبد کے نیچے کا حصہ، بہت زیادہ دور تک نہیں، یعنی اگر آپ اندر والے حصے میں ہیں اس وقت بھی آپ نماز پوری پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف امام حسین علیہ السلام، حیر حسینی مولانا، علی ساکنہ السلام، اس حائر میں رہنے والوں پر کیا ہو، ہمارا سلام، علی ساکنہ السلام۔ فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ، تو اس وقت وہ کیا کرے گا، اسے اختیار ہے، تو اسے اختیار ہے، یعنی کیا اختیار ہے مولانا؟
چاہے قصر پڑھے یا ولو اتم فی غیرہا عمدان. ہاں مولانا، اگر کسی نے پوری نماز ان جگہوں کے علاوہ جان بوجھ کر پڑھی، کہہ رہے ولو اتم فی غیرہا، اگر کوئی ان کے علاوہ نماز کو پڑھے مکمل، اعادہ تو کیا کرے گا؟ عیادہ کرے گا. میں ممبئی گیا کتنے دن کے لیے؟ 4 دن کے لیے. میں نے وہاں جا کے کیا کر دی؟ نماز پوری پڑھی. ان 4 جگہوں میں سے تو نہیں ہے یہ کہ جہاں نماز کو پڑھنے کا اختیار ہے، یعنی مدینہ، مکہ، مسجد کوفہ، حائر حسینی. اس صورت میں ہمیں نماز کو کیا پڑھنا ہوگا؟ دوبارہ. ایسا نہیں ہوگا 2 اسی میں سے مائنس کر کے 2 ایکسٹرا ہو جائے. کہنا 2 ایکسٹرا ہی پڑھی ہے، کم تھوڑی پڑھی ہے. والجاہل لا يعید. ہاں مولانا، والجاہل، جاہل کیا معنی ہوگا مولانا؟ یعنی اگر کسی کو ان مسائل کا علم نہ ہو، ہاں جاہل ان مسئلوں سے جاہل ہو. ویسے ممکن ہے وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ سفر کے مسائل کو نہیں علم ہے اس کا. اس صورت میں اس نے نماز پوری پڑھ لی. پوری پڑھی تو کیا کرے گا مولانا؟ لا یعید، عیادہ نہیں کرے گا. والناس یعید فی الوقت لا خارجہ. ہاں مولانا، والناس، جوہر کو مسئلہ معلوم ہے. جوہر ہو گئے، بھول گئے کہیں گئے تو، اور انہوں نے نماز پوری پڑھ لی. کہا وقت رہتے اگر یاد آ جائے گا تو اس کی اعادہ کریں گے، ورنہ تو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ والناس یعید فی الوقت، بھولا ہوا نماز کو دوبارہ پڑھے گا وقت میں. لا خارجہ، نہ کہ اس کے باہر، یعنی وقت کے باہر نہیں. ولو سافر بعد دخول الوقت قصر مع بقاء الوقت. ولو سافر بعد دخول الوقت، اگر کوئی وقت کے داخل ہونے کے بعد سفر کرے. کیا مطلب مولانا؟ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کے وقت آپ نے اپنے وطن سے نکلے، آپ وقت کے بعد 12 بجے اذان ہو رہی ہے، آپ 1 1:30 بجے 2 بجے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، قصر مع بقاء الوقت، تو جب تک وقت ہے تب تک آپ کیا پڑھیں گے؟ نماز کو قصر پڑھیں گے. ولو دخل من السفر بعد دخول الوقت اتم. ہاں مولانا، ولو دخل من السفر بعد دخول الوقت، اور اگر کسی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ سفر سے پلٹیں، آپ کہیں سفر میں تھے، اپنے وطن واپس آ گئے، کب؟ مغرب سے پہلے پہلے 4-5 بجے. کیا کریں گے مولانا؟ اتم، مکمل نماز پڑھے گا. ولو نوى المسافر اقامت 10 ایام اتم. اگر مسافر کہیں پر 10 دن قیام کرنے کا ارادہ کرے، نوا یعنی نیت کرنا. ولو نوى المسافر، اگر مسافر نیت کرے، اقامت 10 ایام، 10 دن رکنے کا ارادہ.
अतम्मा, वो नमाज को क्या करेगा? तमाम करेगा। वलौ लम यनवी कस्सरा इला सलासीन यौमन। हम मिसाल के तौर पर आप किसी शहर में गए, आपका 10 दिन का इरादा नहीं था, आपको लगा 6-7 दिन में काम हो जाएगा, आप नमाज कसर पढ़ते रहे, 6-7 दिन के बाद हुआ कि परसों हो जाएगा, नमाज कसर पढ़ते रहेंगे। इस तरह से एक एक 2-2 दिन बढ़ता रहा यहां तक के 30 दिन गुजर जाए। 30 दिन तक आप नमाज कसर पढ़ते रहेंगे। 30 दिन के बाद चाहे एक दिन में रुकना पड़े, नमाज को पूरा पढ़ेंगे। ये कब ऐसा होगा? जब आपका 10 दिन की नियत न हो, 10 से कम की नियत हो, लेकिन कोई अदालती काम हो, कोई मेडिकल का काम हो, भाई कल छुट्टी मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, लेकिन तबीयत क्या है, आज छुट्टी मिलने वाली थी, तबीयत बिगड़ गई, फिर 2 दिन रोक लिया, फिर छुट्टी मिलने वाली थी, फिर तबीयत बिगड़ गई। सही है। और ऐसे पता चला मरीज कितने दिन तक वहां रहा? 30 दिन। या मरीज के जो साथ है 30 दिन के बाद तक, 30 दिन तक वो नमाज कसर पढ़ता रहे। 30 दिन के बाद क्या करेगा? पूरी पढ़ेगा। वही कह रहे मौलाना, वलौ नवल मुसाफिर इकामत अशरत अय्यामीन, अगर कोई मुसाफिर नियत करे 10 दिन की इकामत की, अतम्मा, तो नमाज को क्या करेगा? तमाम करेगा, यानी पूरी पढ़ेगा। वलौ लम यनवी, और अगर उसने 10 दिन की नियत न की हो, कस्सरा इला सलासीन यौम, तो कसर करेगा कितने दिन? 30 दिन। सुम्मा यतिम्मु, फिर वो क्या करेगा? तमाम नमाज पढ़ेगा। अगर क्या ये एंड वाली समझ नहीं आई बात, क्या बोला है? यानी आप जैसे कहीं अगर 10 दिन का इरादा करके जा रही हैं, तब तो शुरू से आप क्या करेंगी? पूरी नमाज पढ़ेंगी। समझ में आई ठीक है। बात? ठीक है। आपने जैसे आप गई कहाँ, कराची रहती का? गुजरात। गुजरात। सही है। आप गुजरात रहती, लाहौर गई, लाहौर आपको 10 दिन रुकना है, तो आप पहले दिन से ही वह नमाज कैसी पढ़ेंगी? पूरी नहीं, पूरी। अगर वहां 10 दिन रुकने का इरादा है अच्छा ठीक है। पहले से, और अगर 10 दिन रुकने का इरादा नहीं है, आपका रुकने का था 8 दिन 9 दिन, 10 दिन नहीं, तो आप कसर पढ़ती रहेगी, कसर। और फिर एक एक दिन करके बढ़ता रहे। सही है। कल हो जाएगा, परसों, जी जी। ऐसे एक एक दिन बढ़ता रहे, आप कसर ही नमाज पढ़ती रहेंगी। कितने दिन तक? 30 दिन तक। 30 दिन तक। 30 दिन के बाद भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? जी, आपको पूरी नमाज पूरी पढ़नी नमाज। है। समझ में आ गई जी बात? ये उस सूरत में जी है जी। जब आपका 10 दिन का इरादा न हो। और ये सारी इस तरह की कंडीशन किस में आ जाती है? मेडिकल में आ जाती है, सरकारी कामों में आ जाती है। सही है ना। आप हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हैं, सही है, आपका कोई एडमिट है, तो उस सूरत में मुमकिन है कि इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाए। तो कहा 30 दिन। यानी कई बार ऐसा होता है कि आदमी जाता है दिखाने के लिए, हो जाता है एडमिट, आप गई डॉक्टर को विजिट करने, खाली जी जी। डॉक्टर ने आपको एडमिट कर लिया, आपको लगा कल छुट्टी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, सही है, और एक एक करके दिन बढ़ते रहे। आपका इरादा तो नहीं था ना 10 दिन का, और एक एक करके दिन जी जी। बढ़ते रहे यहां तक कि 30 दिन गुजर जाए। 30 दिन तक आप बिल्कुल। नमाज कसर पढ़ती रहेंगी। 31वें दिन आपको क्या करना जी है? जी। पूरी नमाज पढ़नी है, चाहे 32 दिन के पूरी बाद नमाज नियत आ पढ़नी जाए। है।
ہاں نہیں یہ آخری لائن میں کیا یہ 3 دن کا یہ 3 نہیں ہے، اور ثلاثین اگر 30 ہے یہ، اچھا اچھا 30 اوکے اوکے 30 ٹھیک الی ہے 30 یوما، 30 دن تک۔ ٹھیک ہے بس ثم یہ توڑا میں یتم، نے پھر کہ وہ کیا 23 کرے کے گا؟ بعد ٹھیک ہے مکمل نماز پوری پڑھے گا، اور اس طرح جی سے کتاب جی جی الصلاۃ مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ کل سے کتاب الزکوٰۃ شروع کی جائے گی۔ کتاب الزکوٰۃ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب جی العالمین۔ انشاءاللہ